جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد دوم سے درس نمبر 61 پڑھیں گے، جس کا آغاز سلسلہ ترغیب و ترہیب سے ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے ہدیے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کا بڑا خیال فرماتے تھے. کسی بھی ضرورت کا احساس فرماتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چارپائی نہیں تھی، اور اہل مکہ چارپائی کو بہت پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس چارپائی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ایک چارپائی ساگوان لکڑی کی بنوا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی. تا وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوتے اور نماز بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ جنازے کے لیے تبرکن اسے لے جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے بڑوں اور دین کے مقتدا اور پیشواؤں کا خیال رکھتے تھے، اور انہیں اکراماً تحائف سے نوازتے رہتے تھے کہ ان حضرات کو دین کے کاموں اور مشغولیتوں سے اتنا موقع کہاں ملتا تھا کہ زندگی کی سہولتوں اور ضرورتوں کی جانب توجہ دیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھوڑا ہدیتاً پیش کیا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیتاً پیش کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ ہدیے کا سامان دوسرے کو ہدیتاً دیا جا سکتا ہے. حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے خوشے اور چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں ہدیتاً پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیلی بھر سونا عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا کو سونا عطا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ استعمالی اشیاء کے علاوہ نقد رقم کا ہدیہ دینا بھی سنت سے ثابت ہے. کسی کی خدمت کے لیے یہ بہتر صورت ہے تاکہ وہ اپنی کسی بھی ضرورت میں استعمال کر سکے. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. مشرکین مکہ کا قافلہ صفوان بن امیہ کی قیادت میں شام تجارت کے لیے مسلمانوں کے ڈر کے پیش نظر دوسرے راستے سے روانہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا. اس لشکر کے پہنچتے ہی مشرکین کا قافلہ اپنا مال و زر چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. یہ واقعہ بھی غزوہ احد کا سبب بنا، اور مشرکین مکہ کے دل میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی.
ابو سفیان کا قافلہ غزوہ بدر کے دوران بحفاظت مکہ پہنچا تھا۔ ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ اصل سرمایہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اور منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ قریش نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بہت سے قبائل قریش کے ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 3000 کا لشکر ہتھیار سے لیس تھا۔ مشرکین کے اس ارادے کی خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو راز میں رکھنے کا حکم فرمایا۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے نبی مجاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس شورا۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اور خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاعی مقابلہ کیا جائے۔ خواب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذکورہ رائے کی وجہ وہ خواب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب جمعہ یعنی اسی رات دیکھا تھا، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور میں بہت ہی مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور گائے ذبح کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر اس تلوار کو دوبارہ ہلایا تو تلوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، جس کی تعبیر یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بمنزلہ تلوار کے تھے جو دشمنوں پر وار کرتے تھے، اور پہلی مرتبہ تلوار کا حصہ ٹوٹ گیا، یعنی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، پھر دوبارہ ہلانے سے زیادہ مضبوط اور تیز ہو گئی، اور پھر خوب دشمنوں پر چلی۔ نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے۔ نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ شہر سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا افسوس تھا، اس لیے ان کی دلی خواہش تھی کہ آگے بڑھ کر پیش قدمی کی جائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول سے بھی مشورہ۔ مدینہ میں رہ کر حملہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول سے بھی مشورہ کیا گیا، جو بظاہر مسلمان تھا۔ اس وقت سے پہلے کبھی بھی اس سے مشورہ نہ لیا گیا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینے میں ہی رہیے، باہر نکل کر مقابلہ نہ کیجیے، کیونکہ جب کبھی بھی کسی دشمن کے حملے کے موقع پر ہم نے اس شہر سے نکل کر حملہ کیا تو نقصان اٹھایا، اور جب کبھی دشمن شہر کے اندر آیا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا، اور جب دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہماری عورتیں اور بچے ان پر پتھراؤ کریں گے، اور وہ باہر سے ہی ناکام واپس لوٹ جائیں گے۔ اکثریت کی رائے پر اتفاق۔ ایک طرف بڑی تعداد باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دے رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکل کر لڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن لوگوں کے مستقل اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتفاق کرنا پڑا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی۔ منافقین کی منافقت۔ قریش بدھ کے دن مدینہ شریف پہنچے تھے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز خطبے میں نصیحت فرمائی اور جد و جہد کی تلقین فرمائی، اور خبر دی کہ اگر تم نے صبر کیا اور ثابت قدمی دکھائی تو تمہاری نصرت ہوگی، اور حکم فرمایا کہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ یہ حکم سن کر وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم
جو باہر نکل کر جنگ کرنے کے خواہش مند تھے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق جو 300 کی جمعیت لے کر لشکر میں شامل ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ ابن سلول کی منافقت یہاں بھی سامنے آ گئی۔ بظاہر اس منافق کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے موافق تھی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت سر عام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق کا پردہ چاک ہو جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تاکہ جان لیں منافقین، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے آؤ یا مدافعت کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم لوگ مدینے کے باہر قتال کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہ چلتے۔ اس دن ان کا کفر ایمان کے مقابلے میں زیادہ قریب معلوم ہوگا، اور وہ لوگ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح جاتا دیکھ کر مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے حوصلے پست ہونے لگے اور واپسی کا سوچنے لگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دستگیری فرمائی اور یہ دونوں جماعتیں ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب 2 گروہ تم میں سے ایسے تھے جن کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، اور اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، اور ایمان والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 122 نمبر آیت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کا جذبہ۔ شہر سے باہر نکل کر جنگ کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو غزوہ بدر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ اس تمام گفتگو کے دوران وہ فرمانے لگے، والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لا تحرمن الجنۃ فوالذی بعثک بالحق لادخلن الجنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کس بنا پر؟ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، لِأَنِّي أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أُفِرُّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں،
اور میں لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا اعلان فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی کے محبین، مخلصین، عاشقین اور لقاء اللہ کے شائقین کی جانوں میں جان آ گئی۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم کل اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔